السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بلند آواز سے درود پاک پڑھیے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی مقام الآخر قد افلح من تزکا۔ صدق اللہ العظیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ سلطان زماں حضرت ماہ رمضان ہے، سلطان زماں حضرت ماہ رمضان ہے۔ کیا شان ہے، کیا شوکت ماہ رمضان ہے۔ قرآن کا نزول اس میں ہی شب قدر، قرآن کا نزول اس میں ہی شب قدر۔ کیا مرتبہ، کیا عزت ماہ رمضان ہے۔ نہایت ہی واجب الاحترام علماء کرام اور معزز سامعین حضرات، سب سے پہلے خالق کائنات مالک ارض و سما اللہ رب العزت کا بے حد و بے حساب شکر ہے کہ اس خالق کائنات نے ہمیں اپنے پیارے حبیب احمد مجتبیٰ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وبارک وسلم کی امت میں پیدا فرمایا، اور ہمیں آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے والدین کریمین، والد بزرگوار حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ، اما جان سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا، دائی صاحبہ سیدہ حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج پاک، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آل پاک، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ پاک، بالخصوص حضرت ابو بکر صدیق، حضرت عمر فاروق، حضرت عثمان غنی، حضرت مولا علی، حضرت مولا حسن، حضرت مولا حسین، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہم، اور امت کے جلیل القدر اولیاء کرام کے ساتھ عقیدت اور محبت رکھنے کی توفیق عطا فرمائی۔ سب کہہ دیں الحمدللہ رب العالمین۔ یہ بھی اللہ رب العزت کا ہم پہ خاص احسان اور فضل عظیم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے زندگی میں ایک مرتبہ پھر یہ رحمتوں، برکتوں، بلندیوں، رفتوں، عظمتوں اور شانوں والا مہینہ، میری مراد ماہ ذیشان رمضان کی مقدس ساعتیں اور گھڑیاں اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیکھنا نصیب فرمائیں۔ الحمدللہ رب العالمین۔ رمضان المبارک اتنی عظمت والا مہینہ، اتنی شان والا مہینہ کہ اللہ تعالیٰ نے اس پیارے مہینے کا ذکر قرآن پاک میں فرمایا۔ فرمایا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن۔ رمضان وہ مہینہ ہے جس میں قرآن پاک کو نازل کیا گیا۔ ماشاءاللہ مفکر اسلام، مفسر قرآن حضرت علامہ ڈاکٹر محمد اشرف آصف جلالی مدظ اللہ العالی، آپ کے زیر سایہ ماشاءاللہ آپ حضرات پہلے بھی جانتے ہیں، دیگر معزز علماء کرام سے بھی آپ نے سنا، اور
ایجوکیٹڈ پڑھے لکھے حضرات، اہل علم، خود بھی ماشاءاللہ مطالعہ سے شغف رکھنے والے حضرات اس بات کو جانتے ہیں کہ احادیث مبارکہ میں، کتب احادیث میں پورے ابواب رمضان المبارک کے فضائل اور مسائل کے بارے میں، اور علماء نے بڑی بڑی موٹی کتابیں لکھی ہیں رمضان کے فضائل اور مسائل کے بارے میں۔ سب سے بڑا اعزاز یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن عظیم میں، قرآن پاک میں رمضان المبارک کا ذکر فرمایا، اور اللہ تعالیٰ کے پیارے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وبارک وسلم نے رمضان المبارک کی عظمت اور شان بیان فرمائی۔ بطور تبرک ابتدا میں رمضان شریف کے بارے میں ایک دو احادیث مبارکہ تلاوت کرنے کا موقع مل رہا ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اذا دخل رمضان فتحت ابواب السماء وغلقت ابواب جہنم وسلسلت الشیاطین۔ فرمایا کہ جب رمضان کا مہینہ آتا ہے، فتحت ابواب السماء، آسمانوں کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ وفی روایت، ایک روایت کے پیارے الفاظ ہیں، فتحت ابواب الجنہ، جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ وفی روایت، اور ایک روایت میں یہ مقدس الفاظ ہیں، فتحت ابواب الرحمہ، رمضان جب آتا ہے تو رحمت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ اذا دخل رمضان فتحت ابواب السماء وغلقت ابواب جہنم وسلسلت الشیاطین۔ جب رمضان کا پیارا مہینہ آتا ہے، آسمانوں کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، اور شیاطین کو جکڑ دیا جاتا ہے۔ کہہ دے سبحان اللہ۔ اب ذرا غور فرمائیں، ابا جی کی بلا سے ماشاءاللہ کئی مرتبہ یہ پیارا نکتہ علماء کا تحریر فرمودہ سننے کا موقع ملا۔ آپ بھی سنیں، ایمان تازہ ہوگا، عقیدے کی بات بھی ہو رہی ہے۔ یہ دیکھیے کہ نبی کریم علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جب رمضان کا مہینہ آتا ہے تو آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ چلو جنت تو 7 آسمانوں سے پار ہے۔ پہلا آسمان جب ہم نظر اٹھاتے ہیں تو پہلے آسمان پہ ہماری نظر جاتی ہے۔ کیا میں نے اور آپ نے کبھی آسمان کے دروازے کھلتے بند ہوتے دیکھے؟ نہیں۔ کبھی میں نے، آپ نے جہنم کے دروازے کھلتے اور بند ہوتے دیکھے؟ نہیں۔ کبھی میں نے اور آپ نے شیطان کو دیکھا ہے؟ نہیں۔ اسی آکھاں گے ہلے نہیں ویکھیا تے اتنا کچھ ہو جاندہ ساڈے کولوں، اگر دیکھ لیندے تو پھر اللہ ہی خیر کرے۔ بات قابل توجہ ہے، آسمانوں کے دروازے کھلنا بند ہونا، جنت کے دروازے کھلنا بند ہونا، جہنم کے دروازے کھلنا بند ہونا، شیاطین کا جکڑا جانا، یہ تمام چیزیں غیب کے ساتھ تعلق رکھتی ہیں۔ ہم نے کبھی آسمان کے دروازے کھلتے بند ہوتے نہیں دیکھے، جہنم کے دروازے کھلتے اور بند ہوتے نہیں دیکھے، تو ہم نے مان کیوں لیا؟ ہم کہیں گے مان اس لیے لیا کہ یہ فرما وہ رہے ہیں جو زمین پہ بیٹھ کے عرشوں کی باتیں بیان فرماتے ہیں۔ مان اس لیے مانا اس لیے کہ بیان وہ فرما رہے ہیں جن کی شان اللہ قرآن میں بیان فرماتا ہے۔ 5واں سپارہ سورۃ النساء ہے، فرمایا وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا۔ حبیب، جو آپ نہیں جانتے تھے آپ کو سب کچھ سکھا دیا، بتلا دیا، آپ پہ آپ کے رب کا بڑا فضل ہے۔ سبحان اللہ۔ ہم نے نہیں دیکھا جنت کے دروازے کھلتے بند ہوتے، ہم نے نہیں دیکھے جہنم کے دروازے کھلتے بند ہوتے، لیکن مانا اس لیے کہ بیان وہ پیارا فرما رہا ہے جن کی شان ہے وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا۔ یہاں ایک بات ماشاءاللہ اور بڑی پیاری کر کے آگے اپنے اصل موضوع کی طرف آتے ہیں۔ اعلی حضرت
امام احمد رضا فاضل بریلوی رحمت اللہ علیہ نے کیا خوب فرمایا. اعلی حضرت بارگاہ رسالت میں عرض کرتے ہیں فدا کا ابی و امی یا رسول اللہ، اے اللہ کے پیارے رسول. آج کئی لوگ کہتے ہیں کہ معاذ اللہ آپ کو دیوار کے پیچھے کا علم نہیں، آنے والے کل کا علم نہیں، دیوار کے پیچھے کا علم نہیں. میں تو کہا کرتا ہوں پتہ نہیں یہ کیڑی دیوار لئی پھردے نے، دیوار تے ان رہ 4 انچ دی گئی ہے. پتہ نہیں کون سی دیوار کا یہ ذکر کرتے ہیں کہ سرکار کو جس کا علم نہیں. کوئی کہتا جی آنے والے کل کا علم نہیں، معاذ اللہ استغفر اللہ. اعلی حضرت امام احمد رضا فاضل بریلوی بارگاہ رسالت میں عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ نادان بے دین گستاخ لوگ کہتے ہیں آپ کو غیب کا علم نہیں. عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ، سب سے غیب ذات تو اللہ کی اپنی ذات ہے، سب سے غیب والی ذات تو اللہ تعالی کی اپنی ذات ہے. تو معراج کی رات جب اللہ تعالیٰ نے اپنا آپ سے نہیں چھپایا، اور کون سی شے تھی جو اللہ نے آپ سے چھپا لینے تھی؟ سبحان اللہ. ذرا غور فرمائیں، سب سے غیب والی ذات، سب سے غیب والی ذات تو اللہ تعالیٰ کی اپنی ذات ہے. رسول کریم علیہ السلام فرماتے ہیں کہ معراج کی رات میں نے اپنے سر کی آنکھوں سے اپنے رب کو سونی صورت میں دیکھا. او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ حضرت بارگاہ رسالت میں عرض کرتے ہیں کہ سب سے غیب والی ذات تو اللہ تعالیٰ کی اپنی ذات ہے. تو جب اللہ تعالیٰ نے اپنا آپ سے نہیں چھپایا، اور کون سی شے تھی جو اللہ تعالیٰ نے آپ سے چھپا لینی تھی؟ اللہ حضرت بارگاہ رسالت میں عرض کرتے ہیں اور کوئی غیب کیا تم سے نہاں ہو بلا، اور کوئی غیب کیا تم سے نہاں ہو بلا، جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں درود. میرے بھائی فرمایا کرتے ہیں شان مدینے والے دی، زبان بریلی والے دی. کلام الامام امام الکلام، کیا پیارا کلام ہے، کیا پیارے انداز میں بارگاہ رسالت میں عرض کرتے ہیں اور کوئی غیب کیا تم سے نہاں ہو بلا، جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں درود. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے میرے غلاموں، آپ کے پاس ایسا مہینہ آ رہا ہے جو بڑی رحمتوں والا، برکتوں والا ہے. فرمایا اولہ رحمت واوسطہ مغفرۃ وآخرہ عتق من النار. فرمایا اس کا جو پہلا عشرہ نا، عشرۃ عربی میں کہتے ہیں 10 کو، اس کا پہلا داکا، پہلا عشرہ رحمت والا، دوسرا عشرہ مغفرت والا، اور تیسرا عشرہ یہ جہنم سے آزادی والا عشرہ ہے. تو اتنی عظمت اور شان والا مہینہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا فرمایا. ہم بڑے خوش نصیب ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے زندگی میں ہمیں ایک مرتبہ پھر یہ پیارا مہینہ عطا فرمایا. اپنے محلے کی طرف دیکھیں، گرد و نواح کی طرف دیکھیں، اپنے خاندان میں دیکھیں. کئی ہمارے پیارے پچھلے سال رمضان میں تھے، آج ہمیں نظر نہیں آ رہے. اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے. اگلے سال پتہ نہیں مجھ میں اور آپ میں کس نے ہونا یا نہیں ہونا. زندگی میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک مرتبہ پھر رمضان کا پیارا مہینہ عطا فرمایا ہے. ہمیں اس سے کچھ حاصل کرنا چاہیے. آپ کے سامنے جو بڑی مشہور و معروف آیہ مبارکہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا، دوسرے سپارے میں سورہ بقرہ میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، اے ایمان والو تم پہ روزے فرض کیے گئے، کما کتب علی الذین من قبلکم، جیسا کہ فرض کیے گئے تم سے پہلے لوگوں پہ، لعلکم تتقون. ریزن سبب یہ بیان کیا جا رہا ہے، اس لیے روزے فرض کیے گئے تاکہ تم متقی اور پرہیزگار بن جاؤ. لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی اور پرہیزگار بن جاؤ. رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کئی ایسے لوگ ہیں، مرد و خواتین، کئی ایسے لوگ ہیں جن کو بھوکا پیاسا رہنے کے علاوہ کچھ حاصل نہیں ہوتا،
چونکہ انہوں نے رمضان کے روزے کا مقصد نہیں سمجھا. کئی ایسے لوگ ہیں کہ جن کو روزہ رکھنے کے باوجود ظاہری طور پر انہوں نے روزہ رکھا ہوا ہے, انہیں بھوکا پیاسا رہنے کے علاوہ کچھ حاصل نہیں. انہوں نے روزے کا مقصد نہیں سمجھا. روزے کا مقصد کیا ہے؟ تقوی, پرہیزگاری, تزکیہ نفس. اگر ان امور کی طرف ہماری توجہ نہیں, یہ سر انجام نہیں پا رہے, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے رمضان کا مقصد نہیں سمجھا, روزے کا مقصد نہیں سمجھا. جھوٹ بولنا, غیبت کرنا, چغلی کرنا, کسی کا دل دکھانا, سود کھانا, معاذ اللہ بد نگاہی کرنا, بد زبانی کرنا, یہ چیزیں ویسے بھی ٹھیک نہیں. تو رمضان کے روزے کی حالت میں اگر یہ والے کام سر انجام پا رہے ہیں تو غور کرنا ہوگا. جو لوگ یہ کام کر رہے ہیں انہوں نے روزے کا مقصد نہیں سمجھا, اپنے روزے کو وہ ضائع کر رہے ہیں. حدیث پاک, کئی ایسے لوگ ہیں جن کو بھوکا پیاسا رہنے کے علاوہ کچھ حاصل نہیں, انہوں نے روزے کا مقصد نہیں سمجھا. کیا کیا بات کی جائے. کئی دوست ایسے بھی ملتے ہیں, رمضان کا روزہ رکھا ہوا ہے اور معاذ اللہ شطرنج کھیل رہے ہیں, معاذ اللہ لوٹو کے ساتھ اپنا دل بہلا رہے ہیں. کئی نادان, انہوں نے VCR لگایا ہوا ہے. بھائی یہ کیا کر رہے ہو؟ مولوی صاحب میں روزے کا ٹائم پاس کر رہا ہوں. لا حول ولا قوت الا باللہ. اسے کہتے ہیں راضی رہے رحمان بھی, خوش رہے شیطان بھی. تو نے روزے کا کیا مقصد سمجھا کہ جی میں اس لیے میں نے VCR لگایا ہوا ہے کہ روزے کا ٹائم پاس ہو جائے, میں شطرنج کھیل رہا ہوں, معاذ اللہ روزے کا ٹائم پاس ہو جائے. میں نے کہا بھائی روزے کا ٹائم پاس کرنا ہے تو قرآن پاک پڑھ کے کرو. سبحان اللہ. کیوں؟ رمضان اور قرآن میں بڑا گہرا تعلق ہے. شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن, رمضان کے مہینے میں قرآن نازل ہوا. اور رسول کریم علیہ السلام فرماتے ہیں الصیام والقرآن, فرمایا روزہ اور قرآن یہ بندے کی شفاعت کریں گے. کہہ دے سبحان اللہ. روزہ اور قرآن یہ بندے کی شفاعت کریں گے. یہاں ایک اور عقیدے کی بات ہو جائے, اب آپ ذرا غور فرمائیں کہ جب روزہ شفاعت کرے گا, جب رمضان شفاعت کرے گا, جب قرآن شفاعت کرے گا, جب علماء شفاعت کریں گے, جب شہداء شفاعت کریں گے, جب حفاظ شفاعت کریں گے, حجر اسود شفاعت کرے گا, کعبۃ اللہ شفاعت کرے گا, جب رمضان شفاعت کر سکتا ہے, قرآن شفاعت کر سکتا ہے, تو جن کے صدقے اللہ نے قرآن اور رمضان عطا فرمایا ہے وہ حبیب الرحمان محمد مصطفیٰ شفاعت نہیں کر سکتے. کیسے نادان لوگ ہیں کہ جی معاذ اللہ وہ تو اپنی بیٹی فاطمہ کا کچھ نہیں کر سکتے. بے دینوں گستاخوں نے کتابوں میں لکھا اور یہ بکتے ہیں, کہتے ہیں جی وہ تو اپنی بیٹی کا کچھ نہیں کر سکیں گے, آپ کا کیا کریں گے. یہاں دیکھو صریح احادیث مبارکہ, ان سے پتہ چل رہا ہے قرآن بھی شفاعت کرے گا, رمضان بھی شفاعت کرے گا, کعبۃ اللہ شفاعت کرے گا, حجر اسود شفاعت کرے گا, علماء حق وہ شفاعت کریں گے, شہداء شفاعت کریں گے, حفاظ شفاعت کریں گے, حتیٰ کہ مسلمانوں کے چھوٹے چھوٹے نابالغ بچے شفاعت کریں گے. سبحان اللہ. معصوم نہیں کہنا چاہیے, معصوم یا نبی ہوتے ہیں یا فرشتے ہوتے ہیں. اور فرمائیں مسلمانوں کے چھوٹے بچے قرآن پاک کی تفسیر پڑھ کے دیکھیں, احادیث مبارکہ کا مطالعہ کر کے دیکھیں, احادیث مبارکہ پڑھ کے دیکھیں, نابالغ بچے وہ شفاعت کریں گے. یہاں تک آتا ہے اللہ تعالیٰ ان بچوں کو فرمائے گا چلو جنت میں. وہ بچے کہیں گے, نابالغ مسلمانوں کے بچے, یا اللہ ہم نے نہیں جانا. اللہ فرمائے گا چلو جنت میں. وہ بچے کہیں گے یا اللہ ہم نے نہیں جانا.
آج کئی لوگ بے دین گستاخ معاذ اللہ نام نہاد درس بھی دیتے ہیں اور کہتے ہیں جی معاذ اللہ نبی کے چاہنے سے کچھ نہیں ہوتا، نبی ولی وہاں دم نہیں مار سکتے۔ ان نادانوں کو اتنا پتا نہیں نبی ولی یہ غیر خدا نہیں، یہ تو محبوبان خدا ہیں۔ اللہ اکبر۔ اور محبوبان خدا کی شان، محبوبان خدا کی شان تو بہت بلند و بالا ہے۔ مسلمانوں کے چھوٹے نابالغ بچے یہ کہتے ہیں وہاں کوئی دم نہیں مار سکتا۔ ان بچوں کو اللہ تعالیٰ کی رحمت پہ اتنا مان ہے، اللہ فرمائے گا جاؤ جنت میں، وہ بچے کہیں گے یا اللہ ہم نے نہیں جانا۔ حکم ہوگا اے جگڑالو بچوں، اے جگڑالو بچوں تم نے کیوں نہیں جنت میں جانا؟ وہ اس کریں گے یا اللہ ہم اپنے ماں باپ کو ساتھ لے کے جنت میں جائیں گے۔ یہاں ایک اور پیاری بات یاد آ گئی، ام المومنین محبوب رب العالمین صدیق باپ کی صدیقہ بیٹی سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا، سرکار کا جب یہ فرمان سنا، آپ کی اولاد نہیں تھی نا، عرض کرنے لگی فدا کا ابی و امی یا رسول اللہ، میرے پیارے آقا آپ فرما رہے ہیں کہ نابالغ بچے شفاعت کریں گے، جس کے دو ہوں گے فرمایا دونوں ہی شفاعت کریں گے، جس کا ایک نابالغ بچہ فوت ہو چکا ہے فرمایا ایک شفاعت کرے گا۔ عرض کیا حضور جس کا کوئی نہیں؟ فرمایا اس کا میں ہوں۔ اللہ اکبر، او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو الحمدللہ ہمارا مسلک اور مذہب قرآن و سنت کے مطابق، اور ماشاءاللہ ادارہ صراط مستقیم کے زیر اہتمام یہ جو ماشاءاللہ پروگرام ہو رہے ہیں، کنز العلماء مفکر اسلام علامہ ڈاکٹر محمد اشرف آصف جلالی مدثر اللہ العالی آپ کے زیر اہتمام، زیر سرپرستی، اور دیگر ہمارے جو علماء اہل سنت بیان فرماتے ہیں، الحمدللہ وہ قرآن و سنت کے مطابق ہے، وہی پیارا عقیدہ ہے جو صحابہ کرام کا عقیدہ، اہل بیت اعظام کا عقیدہ اور اولیاء کرام کا پیارا عقیدہ۔ سبحان اللہ۔ تو میں بات کر رہا تھا، غور فرمائیں، توجہ فرمائیں کہ رمضان کا جو روزہ ہے اس کا ہم مقصد سمجھے۔ رمضان شریف کے روزے کے متعلق یہ بھی آتا ہے، آپ نے روزہ رکھا ہوا ہے، کوئی صاحب آپ سے لڑائی کرنا چاہتے ہیں، آپ سے جھگڑنا چاہتے ہیں، تو حدیث مبارک میں آتا ہے جو آپ سے جھگڑے آپ اس کو کہہ دیں آنا صائمن، یار میرے ساتھ جھگڑا نہ کرو میں روزے کی حالت میں ہوں۔ سبحان اللہ۔ یہ ہے تزکیہ نفس، یہ ہے روزے کا مقصد۔ لیکن آج ہمارا یہ حال ہو گیا ہے، ہمارا یہ حال ہے کہ آج کے روزے دار اللہ رحم کرے، موسم بھی گرم، وہ بھی بڑے گرم ہوتے ہیں، کوئی ساتھ لڑائی کرنا چاہے تو کہتے ہیں بچو ویسے تے راتی روزہ کھولنا سی، ہوں تیرے نال ہی روزہ کھولنا ہے۔ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ حدیث مبارک میں ہمیں فرمایا جا رہا ہے کہ جو تمہارے ساتھ لڑنا چاہے، جھگڑنا چاہے، آپ اس کو کہہ دو آنا صائمن، میرے بھائی میں تو روزے کی حالت میں، میرے ساتھ لڑائی نہ کرو، میرے ساتھ جھگڑا نہ کرو۔ یہ ہے روزے کا مقصد۔ اللہ تعالی ہمیں روزے رکھنے کی بھی توفیق عطا فرمائے اور روزے کا مقصد سمجھنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ ایک اور بات قابل توجہ ہے کہ روزے کا مقصد ہے تقوی اور پرہیزگاری، اللہ اور اس کے پیارے رسول جل جلالہ و صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات پہ عمل کرنا۔ آج کے ہمارے روزے داروں میں، مردوں میں بھی اور خواتین میں بھی، اپنی مرضی بڑی چلتی ہے۔ بعض خواتین رمضان شریف کے مہینے میں وہ نماز تسبیح پڑھنے کے لیے جاتی ہیں، گروہ در گروہ جاتی ہیں، ویسے نماز تسبیح پڑھنے جا رہی ہیں لیکن میک اپ کیا ہوا ہے، آدھے بازو والی آدھی آستین والی قمیض پہنی ہے۔ پوچھا جائے کہ آپ نماز تسبیح پڑھنے جا رہی ہیں رمضان کے مہینے میں، کیا اس کا مقصد بھی سمجھے؟ ان دنوں میں یاد تازہ ہو رہی ہے سیدۃ النساء
حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی 3 رمضان المبارک سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کا یوم وصال ہے۔ کون سیدہ فاطمہ؟ وہ سیدہ فاطمہ جن کے بالوں کو کبھی سورج کی کرنوں نے نہیں دیکھا۔ کون سیدہ فاطمہ؟ قیامت کا دن ہوگا، غیب سے آواز آئے گی، او محشر والو اپنی نگاہوں کو نیچے کر لو، حسن اور حسین کی اماں سیدہ فاطمہ تشریف لا رہی ہیں۔ آج ہمارا کیا حال ہے؟ شادیوں کا سیزن رمضان سے پہلے بھی، اور رمضان گزرے گا پھر کام شروع ہو جائے گا بڑی عید سے پہلے، عید الاضحیٰ سے پہلے شادیاں ہوں گی، حاجی بھی ہوں گے، نمازی بھی ہوں گے، کئی حاجنیں بھی ہوں گی، بے پردہ، ننگے منہ ننگے سر موونگ بن رہی ہے، غیر مردوں میں پھر رہی ہیں۔ کبھی سوچا ہی نہیں ہمارا تعلق تو سیدہ فاطمہ سے ہے، اور ہمارا کردار کیا ہوگا؟ تو نماز تسبیح پڑھنے جا رہی ہیں، تو نماز تسبیح کا کوئی مقصد بھی تو ہم سمجھے نا۔ اور ایک میں چھوٹے منہ سے بڑی بات کرنے لگا ہوں، میں مسئلہ بیان کرنے لگا ہوں۔ آج کل تو ویسے سب کچھ چلتا ہے۔ حضرت امام ربانی مجدد الفسانی شیخ احمد سرہندی رحمت اللہ علیہ اور امام احمد رضا فاضل بریلوی رحمت اللہ علیہ اور بہت سارے جید علماء کرام کا یہ فتویٰ ہے کہ نفل نماز کی جماعت ہے ہی نہیں۔ نفل جتنا بندہ اکیلے ہو کے پڑھے اتنا زیادہ ثواب ہوتا ہے۔ ایک صاحب مولانا چند سال پہلے سرہند شریف گئے، وہ کہنے لگے کہ ہم نے دیکھا کہ رمضان کے علاوہ بھی سبحان اللہ سرہند شریف حضرت امام ربانی مجدد الفسانی کے مزار شریف کے ساتھ جو مسجد ہے، وہاں دھیمی دھیمی روشنی میں لوگ اکیلے اکیلے، کوئی تہجد پڑھ رہا ہے، کوئی نماز تسبیح پڑھ رہا ہے۔ مسئلہ یہ ہے، آج تو اعلانات کیے جاتے ہیں نا، اور پھر بیبیاں وہ امام بن جاتی ہیں، امامن بن جاتی ہے، یہاں پلنگ پہ بیٹھ کے دوسروں کو ترغیب دیتی ہیں۔ مولوی صاحب اصل میں نا مجھے تسبیح یاد نہیں رہتی۔ میں کہ تندور تے بہ کے گلاں تانوں ساری یاد رہندی ہے، تسبیح بول جاندی ہے تانوں، غور کرے توجہ فرمائے۔ مسئلہ میں نے بیان کیا ہے حضرت امام ربانی مجدد الفسانی کے حوالے سے، امام احمد رضا بریلوی کے حوالے سے۔ اس دفعہ ماشاءاللہ ماہنامہ رضائے مصطفیٰ اس میں بھی ماشاءاللہ یہ فتویٰ شائع ہوا ہے، حضرت امام ربانی مجدد الفسانی تاجدار سرہند اور تاجدار بریلی امام احمد رضا کے حوالے سے۔ تو میں عرض کر رہا ہوں کہ نماز تسبیح پڑھنے جانا ہے بڑے شوق سے، لیکن 5 وقت نماز نہیں پڑھنی۔ ایسے ہی کئی ہمارے بھائی ہیں روزے دار، روزہ رکھتے ہیں بڑے فخر کے ساتھ اور کئی مرتبہ محبت کے ساتھ، مولوی صاحب میں 30 روزے رکھتا ہوں۔ میں نے کہا بڑی خوشی، نمازیں کتنی ہیں؟ او مولانا ایک فجر کی پڑھ لیتا ہوں اور ایک مغرب کی پڑھ لیتا ہوں۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ مساجد میں اکثر فجر کے وقت زیادہ رش ہوتا ہے اور مغرب کے وقت۔ صبح کہتے ہیں چلو یار روزہ بھی رکھ لیں نماز بھی پڑھ لیں، اور مغرب کو کہتا ہے چلو مسیطے جا کے روزہ بھی کھول آواں گے نالے شام دی نماز پڑھ آواں گے۔ اللہ ماشاءاللہ بڑے بڑے اچھے لوگ بھی ہیں ماشاءاللہ، میں ان لوگوں کی بات کر رہا ہوں جو روزہ تو رکھتے ہیں لیکن نماز نہیں پڑھتے۔ غور فرمائیں، وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ، پہلے نماز ہے پھر زکوٰۃ ہے، پہلے نماز ہے پھر روزہ ہے، پہلے نماز ہے پھر حج ہے۔ اگر روزہ رکھ لیا نماز نہیں پڑھی تو میرے بھائی تو نے کچھ حاصل نہیں کیا۔ نماز کا نمبر پہلے، نماز پہلے نمبر پہ۔ اور غور فرمائیں باقی جو جتنے بھی امور ہیں، روزہ ہے، حج ہے، کئی مقامات پہ معافی مل جاتی ہے، روزے میں بھی اور حج میں بھی۔ حج اسی پر فرض ہے جو صاحب نصاب ہے، صاحب حیثیت ہے، اور روزہ اس نے رکھنا ہے کہ جو تندرست ہے، جو مقیم ہے۔ ہاں اگر روزہ چھوٹ گیا ہے تو اس کے بعد رمضان شریف کے بعد اس کی قضا کرے گا۔ قرآن پاک میں ارشاد فرمایا گیا وَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ، جو تم میں بیمار ہے اور مسافر ہے وہ بعد میں اپنی گنتی پوری کر لے۔
اب یہاں بھی میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں، بیمار یہ نہیں کہ تھوڑا سا سر درد ہوا او یار میں بیمار ہوں میں نے روزہ نہیں رکھنا، نہیں، واقعتاً کوئی ایسی بیماری ہے کہ روزہ رکھنے سے خدشہ ہے کہ یہ بیماری بڑھ نہ جائے، بلکہ میں تو یہ کہوں گا، میں تو یہ عرض کروں گا کہ روزہ رکھنے سے کوئی بندہ بیمار نہیں ہوتا۔ میرے آقا کریم فرماتے ہیں سوموا تصحو، تم روزہ رکھو اللہ تمہیں صحت عطا فرمائے گا۔ سوموا تصحو، روزہ رکھو اللہ تمہیں صحت عطا فرمائے گا۔ اصل میں بات یہ ہوتی ہے، ناراض نہ ہونا، میں ویسے ایک بات کر رہا ہوں، جب ماشاءاللہ افطاری کا وقت ہوتا ہے، سبحان اللہ، ٹھنڈا ٹھار پانی اور گرما گرم سموسے بھی ہوتے ہیں، ماشاءاللہ بڑی اللہ تعالیٰ کی نعمتیں ہوتی ہیں، تو جی چاہتا ہے کہ سب کچھ ہی ہم ابھی حاصل کر لیں۔ غور فرمائیں، ادھر ٹھنڈا پانی چل رہا ہے، ادھر گرما گرم پکوڑے چل رہے ہیں، بد پرہیزی ہم خود کر لیتے ہیں، نام روزے کا لگا دیتے ہیں۔ رسول کریم تو فرماتے ہیں سوموا تصحو، تم روزہ رکھو اللہ تعالیٰ تمہیں صحت عطا فرمائے۔ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا پادری بریلوی رحمۃ اللہ علیہ آپ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ رمضان سے چند ماہ پہلے میرے ابا جان مولانا نقی علی خان کی مجھے زیارت ہوئی۔ آپ نے فرمایا بیٹا رمضان آ رہا ہے، مجھے لگتا ہے کہ تم رمضان میں بیمار ہوگے لیکن روزہ نہیں چھوڑنا۔ فرماتے ہیں واقعی رمضان کا مہینہ آیا، میں بیمار ہو گیا لیکن میں نے روزے نہیں چھوڑے، بیماری بڑی نہیں بلکہ اللہ نے مجھے صحت عطا فرما دی۔ کیوں نہ مجھے صحت حاصل ہوتی جب میرے آقا فرماتے ہیں سوموا تصحو، روزہ رکھو اللہ تعالیٰ تمہیں صحت عطا فرمائے۔ میں اللہ تعالیٰ کی رحمت کا امیدوار ہو کے، رسول کریم علیہ السلام کی رحمت کا طلبگار ہو کے عرض کرتا ہوں کہ رسول کریم کے طریقے کے مطابق، آپ کے فرمائے ہوئے اصولوں کے مطابق اگر پانی کے ساتھ، دودھ کے ساتھ، کھجور کے ساتھ ہم روزہ کھولیں گے بیمار نہیں ہوں گے، اللہ تعالی ہمیں طاقت عطا فرمائے گا۔ سوموا تصحو، روزہ رکھو اللہ تعالیٰ تمہیں صحت عطا فرمائے گا۔ پیر کامل کے یقین کامل، پیر بھی کامل ہو، کوئی بنگی پوستی بے نماز داڑھی منڈا فاسق و فاجر کتے لڑانے والا نہ ہو، پیر بھی کوئی ہوئے میاں شیر محمد شرک پوری ورگا، پیر بھی ہوئے کوئی پیر سید جماعت علی شاہ ورگا، پیر بھی ہوئے کوئی محدث اعظم پاکستان مولانا سردار احمد جیسا، پیر بھی کامل ہو، یقین بھی کامل ہو، جیسا سرکار دو عالم کا طریقہ مبارک ہے، دودھ کے ساتھ، کھجور کے ساتھ، پانی کے ساتھ، یا جو اللہ تعالیٰ کی نعمتیں ہیں حد میں رہ کر ان کو ہم استعمال کریں، بیمار نہیں ہوں گے، اللہ تعالیٰ ہمیں صحت عطا فرمائے گا۔ اور فرمائے، اور کئی لوگ ایسا بھی کرتے ہیں، کئی لوگ ایسا بھی کرتے ہیں کہ وہ رمضان شریف کا روزہ افطار کرتے اتنے مگن ہوتے ہیں ان کو پتہ نہیں ہوتا کہ اذان بھی ہو گئی ہے مغرب۔ کل اخبار میں پڑھ رہا تھا کسی سیاسی تنظیم کے لوگوں نے پرسوں افطار پارٹی کا اہتمام کیا، وہ کہنے نے 10 منٹ پہلے ہی انہیں پراتا دے حملہ کر دیتا۔ اللہ ہی خیر کرے، یہ تو حال ہے۔ اور کئی جگہ ایسا ہوتا ہے، کئی جگہ ایسے ہوتا ہے کہ جو روزے دار ہوتے ہیں وہ مغرب کی نماز پڑھنے جاتے ہیں، پیچھوں پراتا ہی غائب ہو جاتی ہے، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ اور یہ بھی ہوتا ہے کئی جگہ افطار پارٹی ہو رہی ہے، افطار ڈنر ہو رہا ہے، لیکن کھانے پینے کا انتظام کھڑے ہو کے ہے، لوگوں کے دماغ ہی خراب ہو گئے ہیں۔ افطار پارٹی ہے، افطار ڈنر ہے۔ سنیں حدیث مبارک، سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی حدیث مبارک، کوئی بھول کے کھڑے ہو کے پانی پی لے، بھول کے کھڑے ہو کے پانی پی لے، جب اس کو یاد آئے تو کہہ کر کے باہر نکالے جو کھڑے ہو کے پانی پیے۔ آج کل حاجی بھی نمازی بھی شادی بیاہ کے موقع پہ، منگنی کے موقع پہ کھڑے ہو کے، حتیٰ کہ میں جیسے کہہ رہا تھا دکھ کے ساتھ، افطار پارٹی ہو رہی ہے اور وہ کھڑے ہو کے کیا سمجھے ہم نے روزے کا مقصد، کیا ہم نے دین کو سمجھا ہے؟ دین تو ہمیں سکھاتا ہے تزکیہ نفس، دین تو ہمیں سکھاتا ہے تقوی اور پرہیزگاری۔ اور میرے ابا جی قبلہ فرماتے ہیں کہ مسلمانی
مسلمان ہونا، مسلمانی یہ من مانی کا نام نہیں، یہ فرما برداری کا نام. مسلمانی یہ من مانی نہیں بلکہ یہ فرما برداری کا نام ہے. سر تسلیم خم ہے جو مزاج یار میں آئے. جب رسول کریم کی بارگاہ میں ہم حاضر ہو گئے ہیں، اپنا سر جھکا دیا ہے، تو ہماری تمام کاوشیں جو ہے نا وہ دین کے لیے ہونی چاہیے. ہمارے تمام طور اتوار وہ سنت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق ہونے چاہیے. یہی روزے کا مقصد ہے اور یہی ہمارے دین کا مقصد ہے کہ ہم نبی کریم علیہ السلام کے پکے اور سچے غلام بن جائیں. تو غور فرمائے، توجہ فرمائے، اتنا سخت معاملہ ہے کھانے پینے کا بھی. لاکھوں کروڑوں رحمتوں اربوں رحمتیں نازل ہوں ہمارے آقا کی ذات بابرکات پر، لا تعداد رحمتیں نازل ہوں. زندگی کے ہر موڑ پہ ہماری رہنمائی کی. کھانا ہم نے تھا، پینا ہم نے تھا. خاص طور پر جب کھانا کھانے لگے نا تو دایاں گھٹنا کھڑا کر کے بایاں گھٹنا بچھا کے، یہ ہمارے آقا کریم کا طریقہ مبارک. بسم اللہ شریف پڑھ کے کھانے کا آغاز کریں. کھانا کھانے سے پہلے بھی ہاتھ دھوئیں، کھانا کھانے کے بعد بھی ہاتھ دھوئیں. کھانا کھانے سے پہلے جب ہاتھ دھونے ہیں تو صاف نہیں کرنے. کئی جگہ ماشاءاللہ دعوت پہ جاتے ہیں، آپ جیسے پیارے حضرات ہوتے ہیں، ہاتھ بھی دھلاتے ہیں، تولیہ بھی آگے کرتے ہیں. ہم کہتے ہیں بھائی یہ بات میں، کھانا کھانے سے پہلے بھی ہاتھ دھونے ہیں، بعد میں بھی، لیکن کھانا کھانے سے پہلے ہاتھ دھونے تو صاف نہیں کرنے، پونجنے نہیں. اسی طرح ماشاءاللہ دسترخوان پہ کوئی میٹھی چیز ہے، ماشاءاللہ حلوہ شریف ہے، سبحان اللہ. ہم نبی پاک علیہ السلام کا پیارا ذکر کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ہمیں غذائیں بھی پیاری عطا فرمائی ہیں، سبحان اللہ. حلوہ میرے آقا دے غلامہ دا جلوہ، سبحان اللہ. میٹھی چیز ہے تو جب دسترخوان پہ کوئی میٹھی چیز ہو، اول آخر نمکین ہو اور میٹھا درمیان میں ہو. یہ بھی آقا کریم کی سنت ہے، سبحان اللہ. ہر زندگی کے لمحے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری رہنمائی فرمائی. تو میں عرض کر رہا تھا، بیمار واقعتاً جو بیمار ہے. اچھا ایک اور بات قابل توجہ ہے کہ بعض دفعہ کوئی نوجوان ہے، اس کی عمر تقریباً 20-25 سال ہے، وہ بیمار ہوتا ہے تو وہ پھر ہم سے مسئلہ پوچھنے آ جاتے ہیں، مولوی صاحب میں اپنی جگہ کسی کو روزہ رکھوا دوں. ہم کہتے ہیں بھائی ماشاءاللہ تو جوان ہے، اللہ تعالیٰ کی رحمت کا امیدوار ہو، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ تجھے جلدی سے دے دے گا. رمضان گزرے گا تو پھر خود تو نے قضا کرنی ہے، یہ قرآن پاک کا فرمان ہے. یہ جو مسئلہ ہے اپنی طرف سے روزہ رکھوانا، یہ ان لوگوں کے لیے ہے جن کو شیخ فانی کہا جاتا ہے. شیخ کہتے ہیں بزرگ کو، فانی بظاہر اس کا مطلب یہ جو فنا ہونے کے قریب ہو، بظاہر جس کے آثار نہیں تندرست ہونے کے. ماشاءاللہ 80-85 سال 90 سال عمر ہو گئی ہے، ایسے جو بابا جی ہیں، بزرگ ہیں، مائی صاحبہ ہیں، ان کی طرف سے روزے رکھوائے جائیں. یہ نہیں کہ میں 25-30 سال کا ہوں، اللہ رحم کرے میں بیمار ہو جاؤں، میں کہوں لو جی میں 4-5 روزے رکھوا چھڑے سن ہوں. نہیں، نہ تو نے جب انشاءاللہ تعالی اللہ نے جلدی تجھے سے دینی ہے، رمضان کے بعد جتنے روزے رہ گئے ان کو قضا کرنا ہے. اسی طرح عورتوں کے جو ایام ہوتے ہیں جن کے روزے رہ گئے ہیں، وہ عید کے بعد فوراً کوشش کریں کہ جو ان کا یہ قرض ہے وہ اتر جائے، وہ اپنے روزے رکھیں. یہ اس کے لیے ہے روزے رکھوانا جو شیخ فانی ہے، وہ اپنی طرف سے روزہ رکھوا دے، کھلوا دے، یا فطرانے کی مقدار 2.25 سیر گندم کے حساب سے یا 4.5 سیر کھجور کے حساب سے کسی کو رقم دے دے. کوئی غریب سنی مسلمان ہے، بیچارہ غریب ہے، حاجت مند ہے، اس کو رقم دے دی جائے، کسی بے دین گستاخ کو نہیں. اور فرمائیں اپنی نیکی ضائع نہیں کرنی. جو کوئی غریب سنی مسلمان ہے بیچارہ، اس کو آپ جو شیخ فانی مثال کے طور پر دادا جان ہے، کوئی دادی صاحب ہیں، ان کی طرف سے اسے روزے رکھوا دے، کھلوا دے. لیکن نوجوانوں کے اچھا ایک اور بات قابل توجہ ہے، بابا جی ہیں ماشاءاللہ 80-85 سال کے، ہم نے اولاد نے، بیٹوں نے، پوتوں نے دادا جی کی طرف سے کسی کو روزے رکھوا دیے، کھلوا دیے. رمضان کا مہینہ گزرا، ان اللہ علی کل شیء قدیر، بابا جی تندرست ہو، بابا جی پھر ایکٹیو ہو گئے، سبحان اللہ.
آنا جانا شروع کر دیا، ماشاءاللہ بالکل فٹ فاٹ ہو گئے. اب ان بابا جی کو چاہیے کہ وہ روزے قضا کریں. اللہ نے صحت دی ہے، اللہ کا شکر ادا کریں. تو جی میرا تو فطرانہ ادا ہو گیا ہے روزوں کا، تو کوئی بات نہیں، وہ صدقہ ہو جائے گا. سبحان اللہ. ماشاءاللہ دین ہمارا بڑا جامع ہے، بڑا کامل ہے. ماشاءاللہ ہر لمحے ہماری رہنمائی کی گئی. بس وقت مختصر ہے. یہ جو فرمایا گیا ہے کہ جو تم میں سے مسافر ہو اس کو بھی گنجائش ہے کہ وہ روزہ اس وقت چھوڑ دے سفر کی حالت میں، بعد میں روزہ رکھے. مسافر کسے کہتے ہیں؟ ویسے تو ہم نے گجرانوالے والے جو بھائی ہیں، ہم نے کاموں کی جانا پھر بھی مسافر، گجرات جانا ہے تب بھی مسافر، لاہور جانا ہے داتا نگر تب بھی مسافر، سیال کوٹ جانا ہے تب بھی مسافر. نہیں، شرعی طور پر ہم مسافر ہوں گے 57 میل 3 فرلانگ. 57 میل 3 فرلانگ یا اس سے زیادہ سفر کرنا ہے تو پھر ہم شرعی طور پر مسافر ہیں. گجرات لاہور ہم نے گجرانوالے والے بھائیوں نے جانا ہے، ہم اب مسافر نہیں. اللہ تعالیٰ مہربانی کرے، ہم نے مدینہ الاولیاء ملتان شریف جانا ہے. ماشاءاللہ مولانا عبدالعلیم صاحب ماشاءاللہ تشریف فرمایا ہے. ہم نے ملتان شریف جانا ہے، ہم نے جیلم جانا ہے، ہم نے فیصلہ آباد جانا ہے. اب 57 میل 3 فرلانگ سے زیادہ سفر ہو گیا. آج کل کلومیٹر کا دور ہے، تقریباً 93.5 کلومیٹر. 93.5 کلومیٹر یا اس سے زیادہ سفر ہو تب بندہ شرعی طور پر مسافر ہوگا. کہہ دے سبحان اللہ. کیسی علماء نے آگے تو جی ہاتھ بیان کی. اللہ تعالیٰ کا کلام پڑھے بڑا مزہ آتا ہے، ضرور پڑھا کرے. ماشاءاللہ کنز الایمان شریف پڑھا کرے، ماشاءاللہ بڑا مزہ آتا ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا جو تم میں سے بیمار ہو اور مسافر ہو اسے رخصت ہے، روزہ چھوڑ سکتا ہے. ساتھ ہی فرما دیا وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ، روزہ رکھ لو تو تمہارے لیے بہتر ہے. سبحان اللہ. فرمایا رخصت ہے تمہیں، اگر تم بیمار ہو، واقعتاً بیمار ہو یا تم مسافر ہو تو پھر تم روزہ چھوڑ سکتے ہو. وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ، لیکن روزہ رکھ لو تو یہ تمہارے لیے بہتر ہے. خَيْرٌ لَكُمْ، یہ تمہارے لیے بہتر ہے. وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ، یہ تمہارے لیے بہتر ہے. اب دیکھیے جو سفر 3 دنوں میں طے ہوتا تھا، 3 دنوں میں 3 راتوں میں، ماشاءاللہ نبی پاک علیہ السلام کی برکت سے ہوائی جہاز ہے. اب وہی سفر وہ آدھے گھنٹے میں طے ہو رہا ہے، وہ پون گھنٹے میں طے ہو رہا ہے. اور فرمائے توجہ فرمائے، تو پون گھنٹے میں سفر طے ہو رہا ہے. اگرچہ واقعتاً بندہ مسافر ہے، لیکن یار اللہ کا شکر ادا کرو، رب نے اتنی نعمت دے دی ہے. اب تو یہی معاملہ ہے وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ، روزہ رکھو تمہارے لیے بہتر ہے. اور یہاں یہ بات بھی قابل توجہ ہے کہ جن لوگوں نے عذر شرعی کی بنیاد پر، کسی خاتون نے، جو خواتین کے ایام ہوتے ہیں اس وجہ سے، اگر کسی خاتون نے روزہ نہیں رکھا یا کسی مرد نے اپنی بیماری کی وجہ سے روزہ نہیں رکھا، مسافر نے روزہ نہیں رکھا، اس کے لیے بھی حکم ہے کہ اب اپنے گھر والوں کے بچوں کے سامنے نہیں کھانا. اگر کسی عورت نے روزہ نہیں رکھا، روزہ تو نہیں رکھا لیکن احترام رمضان تو ضروری ہے نا. کمرے میں چھپ کے کھائے تاکہ بچوں کو پتہ نہ چل جائے. اگر کوئی مسافر ہے وہ بھی ایک سائڈ پہ ہو کے چھپ کے کوئی پردہ وغیرہ تان کے کھائے. رمضان المبارک کا احترام ملوذ خاطر ہے. لیکن کتنے دکھ کی بات ہے، اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے، بازار مولویوں سے ڈر کے رمضان آرڈیننس تو جاری ہو جاتا ہے، لیکن بڑا دکھ ہوتا ہے، دل خون کے آنسو ہوتا ہے. سرے عام آپ کے گجرانوالہ میں، لاہور میں، کراچی میں، اسلام آباد میں رمضان کی بے حرمتی ہو رہی ہے. چور دروازے کھلے ہوئے ہیں. کوئی بدبخت ہے معاذ اللہ اندرون شہر کا ہی، کوئی نور بابے کا ہے، کوئی اسلام آباد کا ہے، کوئی احمد پورے کا ہے، کوئی شہین آباد کا ہے، کوئی فقیر پورے کا ہے، لیکن چور دروازے کھلے ہوئے ہیں. لاری اڈے پہ جا کے، اسٹیشن پہ جا کے
وہ معاذ اللہ رمضان شریف کی بے حرمتی کر رہے ہیں. اور پتہ کیا چلتا جی، اس ہوٹل والے نے پرمٹ لیا ہوا ہے. لعنت ایسے پرمٹ پہ کہ جس کے ساتھ رمضان المبارک کی روزے کی بے حرمتی ہو رہی ہے. الیاذ باللہ تعالی. تو میں عرض کر رہا ہوں، غور کریں. حکمرانوں کو بھی چاہیے، اگر ان کے مزاج کے خلاف کوئی بات ہو جائے، کوئی عالم دین کوئی بات کر دے، اس وقت تو قانون بڑا حرکت میں آ جاتا ہے. لیکن رمضان آرڈیننس، رمضان المبارک کی بے حرمتی ہو رہی ہے اور کوئی پوچھنے والا ہی نہیں. نمبر ڈالنے کے لیے ایک مرتبہ میں نے اخبار میں پڑھا کہ کوئی کسی بندے نے معاذ اللہ روزے کی بے حرمتی کی، پولیس والے اس کو پکڑ کے لے گئے، جا کے 200-250 روپیہ لے کے اس کو چھوڑ دیا. معاذ اللہ استغفر اللہ. یہ معاذ اللہ رمضان المبارک کا احترام. آخری بات کر کے میں اجازت چاہ رہا ہوں، کتابوں میں آتا ہے، غور کریں رمضان المبارک کا احترام کتنا ضروری ہے. بخارا میں ایک مجوسی تھا، آگ کی پوجا کرنے والا تھا. وہ رمضان المبارک میں اپنے گھر سے باہر نکلا، جب واپس آیا تو گلی کے کونے پہ دیکھا اس کا جو بیٹا ہے نا، اس کا بیٹا وہ کھا رہا ہے. مجوسی کا، آگ کی پوجا کرنے والے کا، غیر مسلم کا. جب اس نے اپنے بیٹے کو دیکھا رمضان میں سرے عام کھا رہا ہے، اس نے اپنے بیٹے کے منہ پر زور سے تماچا مارا. آج کتنے مسلمان کہلانے والے ہیں کہ جو اپنے بیٹے کو، بھائی کو کہیں تجھے شرم نہیں آتی رمضان کی بے ادبی کر رہا ہے. آج تو معذلہ سرے عام کوئی سگریٹ نوشی کر رہا ہے، کوئی پوچھنے والا ہی نہیں، کوئی قانون حرکت میں نہیں آتا. ان لوگوں کے سیاست دانوں کے، چاہے وہ پنجاب والے ہوں یا وفاق والے ہوں، ان کے جب اپنے مفادات ہوتے ہیں بڑی جلدی حرکت میں قانون آ جاتا ہے. رات کے 2 بجے پولیس کا ریٹ ہو جاتا ہے، چھاپا پڑ جاتا ہے. تو یہ جو رمضان کی گستاخی کر رہے ہیں، بے ادبی کر رہے ہیں، اب کیوں نہیں قانون حرکت میں آتا؟ اور فرمائے، توجہ فرمائیں، مجوسی نے تماچا مارا. بچہ حیران رہ گیا، کہنے لگا ابا جی کیا بات ہے، مجھے کیوں مارا ہے؟ کہنے لگا تو کھا رہا ہے؟ وہ بچہ کہنے لگا ابا جی میں کھا رہا ہوں، تم بھی تو کھاتے ہو نا. باپ کہنے لگا بیٹا بات یہ ہے، یہ رمضان مسلمانوں کے ادب و احترام والا مہینہ ہے، وہ دن کے وقت کھاتے پیتے نہیں. میں اگر کھاتا ہوں تو گھر میں چھپ کے کھاتا ہوں، سرے عام نہیں کھانا. اللہ اکبر. سنیں گے ایمان تازہ ہوگا. وہ آدمی یہ بات کہہ کے گھر چلا گیا، بچہ بھی پابند ہو گیا. وقت گزرتا گیا، وہ بندہ فوت ہو گیا. جب وہ فوت ہو گیا نا تو ایک اللہ والے نے اس کو خواب میں دیکھا. کس کو؟ وہ جو دنیا میں مجوسی کہلاتا تھا. کیا دیکھا؟ کہ وہ جو مجوسی کہلاتا تھا نا، وہ جنت کے باغوں میں ٹہر رہا ہے. کہہ دے سبحان اللہ. وہ اللہ والے بڑے حیران ہوئے. وہ کہنے لگے یار جنت تو رب نے بنائی ہے اپنے محبوب کے غلاموں کے لیے، خلد تو ہے گر غلامان محمد کے لیے، اور جہنم دشمنان مصطفیٰ کے واسطے ہے. تجھ کو اور جنت سے کیا نسبت، وہاں بھی دور ہو، ہم رسول اللہ کے، جنت رسول اللہ کی. بزرگ عرض کر فرمانے لگے بھائی جنت تو رب نے بنائی ہے اپنے محبوب کے غلاموں کے لیے، تو کیسے جنت میں آ گیا؟ کہنے لگا بابا جی آپ صحیح کہہ رہے ہیں، جنت نبی پاک کے غلاموں کے لیے ہی ہے، مجوسیوں کے لیے نہیں، گستاخوں کے لیے نہیں. لیکن بات یہ ہے کہ میں نے ایک مرتبہ اپنے بیٹے کو رمضان کا ادب سکھلایا تھا، اس کی برکت سے مرنے سے پہلے اللہ نے مجھے کلمہ پڑھنے کی توفیق عطا فرما دی، اور آج میں جنت میں ٹہر رہا ہوں. میرے بھائیوں، اپنے بچوں کو، جو چھوٹے بچے ہیں ان کو بھی بتانا ہے بھائی رمضان کا مہینہ ہے، چھپ کے کھانا ہے. بلکہ میں نے تو یہ دیکھا ہے کہ کئی ایسے نادان ماں باپ ہیں، بچہ 10 سال کا ہو گیا ہے، سمجھدار ہے، کمپیوٹر کا ماسٹر ہے، موبائل کا ماسٹر ہے. ماں باپ کہتا ہے پترا روزانہ رکھی، حالے تیری کیڑی عمر ہے؟ میں کہتا تیرے نال چوکھا تینوں کمپیوٹر دا پتہ ہے، حالے دی عمر ہی نہیں روزہ رکھن دی. کیسے نادان لوگ ہیں. 10 سال کا بچہ اس کی حوصلہ افزائی کریں اور کریں، توجہ فرمائیں. یہ نہیں کہ اس کا دل چھوٹا کریں. ماں باپ گناہگار ہوں گے کہ بچہ سمجھدار ہو گیا، روزہ رکھنا چاہتا ہے اور اس کو رکھنے نہیں دیتے. اور فرمائیں، توجہ فرمائیں. اور ایک یہ بھی میں پیغام عرض کر کے اجازت چاہ رہا ہوں، ہمارے امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رمضان میں 61 مرتبہ قرآن پاک پڑھتے تھے. 61 مرتبہ 30 رمضان کے 30 دنوں میں
30 مرتبہ رمضان کی 30 راتوں میں 1 مرتبہ نماز تراویح میں کہہ دے سبحان اللہ. ویسے نہیں ان کے نام روشن، امام اعظم کا غوث اعظم 61 مرتبہ قرآن پاک پڑھتے تھے. تو میرے بھائی میں آپ کوشش کریں اپنے بچوں کو سمجھائیں، ہم کم از کم ایک ہی پڑھ لیں. 30 روزے 30 سپارے. مجھے بڑی خوشی، جمعے کو میں نے الحمدللہ زینت المساجد میں بیان کیا. رات مجھے ایک نوجوان ملا، کہنے لگا مولانا صاحب میں نے کل قرآن شروع کیا تھا، تراویح کے بعد آج میرا قرآن پاک مکمل ہو جانا ہے. کوشش کریں آپ بھی، بچوں کو کہیں، گھر میں 4-5 بچے ہیں نا ماشاءاللہ، اللہ ان کو سلامت رکھے، ان کو کہیں بیٹا ماشاءاللہ جو قرآن پاک پڑھے گا اس کو انشاءاللہ انعام دوں گا. ادھروں 3 روزہ ہوئے گھر دے اندر ہی 4-5 قرآن پاک مکمل ہوئے ہون. سبحان اللہ. درویشاں نو بلان دی لوڑ ہی نہیں. ہوں جی درویشاں نو بلائیے گھراں وچ برکتاں ہوندیاں نے سبحان اللہ. لیکن درویش بھی بعض وقت بڑے مصروف ہوتے ہیں ماشاءاللہ. رمضان کے آخری ایام تو بڑے مصروفیت والے ہیں. بہرحال قرآن پاک ضرور پڑھیں. اور امام اعظم ابو حنیفہ کی ایک بات اور سن لیں. ایک بزرگ ہیں حضرت داؤد طائی، فرماتے ہیں میں 20 سال امام ابو حنیفہ کی خدمت میں رہا، کبھی میں نے تنہائی میں بھی ان کو ننگے سر نہیں دیکھا تھا. ہم حنفی ہیں، یہ ننگے سے رہنا انگریزوں کا وابیوں کا طریقہ ہے. ہم حنفی ہیں ماشاءاللہ، ماشاءاللہ حنفی ہیں. تو میں تو کہتا ہوں کہ بہتر ہے کوئی ماشاءاللہ 50-60 روپے کی ٹوپی لے ہی لے تراویح کے وقت ماشاءاللہ. اور تراویح بھی 20 ہیں. کئی لوگوں نے ٹکسلا بنا لیا جی تھکے ہو تو 8 پڑھ لو، صحیح ہو تو 20 پڑھ لو. نبی کریم علیہ السلام کے ظاہری دور مبارک سے لے کے آج بھی مکہ المکرمہ میں، مدینہ منورہ میں 20 تراویح ہو رہی. آج کئی لوگ بڑا سعودی عرب کا نام لیتے ہیں جی، ہمیں وہ بڑے اچھے ہیں جی، سعودی ریال ہمیں آتے ہیں. آپ پوچھا کریں بھائی وہ تو 20 پڑھتے ہیں، آپ کیوں 8 پڑھتے ہو؟ غور کرو. لیکن ان کی قسمت ان کے ساتھ. مجھے ان نام نے آج سنیوں پہ بڑا غصہ چڑھتا ہے جو سنیوں کی مسجد میں آ کے 8 تراویح پڑھ کے دوڑ جاتے ہیں. دھیان رکھا کر جانتے ہیں جتی نہ کوئی چوک کے لے جائے. بھائی 8 تراویح کا تو کوئی ثبوت ہی نہیں. اور میں یہ بھی عرض کروں گا اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا ایام معدودات، گنتی کے دن ہیں. ایک وہ وقت تھا جب شوق تھا کب جی رمضان کا چاند طلوع ہوگا، کب پہلا روزہ ہوگا. ماشاءاللہ دیکھیں اب رمضان شریف کے کیسے فیوز و برکات ہم حاصل کر رہے ہیں. انشاءاللہ جنہوں نے روزہ رکھنا ہے دن ان کے بھی گزر جانے ہیں. آنکھوں بڑے سونے لنگنے نے، تو جن منوسوں نے نہیں رکھنے دن ان کے بھی گزر جائیں گے. لیکن جو اللہ کے حکم کے مطابق روزہ رکھیں گے ماشاءاللہ ڈھیروں نیکیاں کما لیں گے. اور جو نہیں رکھیں گے افسوس وہ ان کی بد نصیبی ہے. میری تو دعا ہے کہ یا اللہ جو روزہ رکھنا چاہتے ہیں، بیمار ہیں، ہسپتالوں میں پڑے ہیں، ان کو بخیر وفیت اپنے گھروں میں آنا نصیب فرما. اور جو تندرستی ہونے کے باوجود روزہ نہیں رکھتے، مولوی صاحب میں آج کل جم جا رہا ہوں کہیں کمزوری نہ ہو جائے، اور میں کیا جم تے پھر لب جانے پتہ نہیں روزہ پھر لبنا ہی کہ نہیں لبنا. اور فرمائے توجہ فرمائے. اور سوموا تسخوا، نبی پاک کا فرمان یاد رکھیں. انشاءاللہ دن گزر ہی جائیں گے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اے ایمان والو روزے تم پہ فرض کیے گئے، تم پرہیزگار بن جائے. دوسری جگہ فرمایا قد افلح من تزکا، وہ کامیاب ہو گیا جس نے تزکیہ نفس کر لیا. تو رمضان المبارک میں ہمیں اللہ تعالیٰ نے ایسا پیارا موقع عطا فرمایا ہے، ہمیں اس سے فائدہ حاصل کرنا چاہیے. اگر روزہ رکھ لیا مقصد نہ سمجھا یہی حساب ہوگا. سلطان الواعظین مولانا محمد بشیر صاحب فرماتے ہیں ایک بچہ بیمار ہو گیا، مائی صاحبہ والدہ بازار گئیں، ڈاکٹر صاحب نے کوئی ٹیبلٹس وغیرہ دی. اماں جی کہنے لگے پترا ٹکی کھا لے صحیح ہو جائے گا، وال ہو جائے گا. تے بچہ کہنے لگا اماں جی ٹکی بڑی کوڑی ہے. انہاں بازاروں مربع منگوا کے نا ٹکی مربے دے وچ رکھ کے کہنے لگی پترا مربع کھا لے. پتر عوامی دور دا سی کہنے لگا اماں جی مربع تے کھا لیا، گٹک باہر سٹ چڑی. تو اگر 30 روزے رکھ لیے تقوی حاصل نہ کیا، یہ ہے تقوی حاصل نہ کیا تو روزے کا مقصد نہیں. اللہ تعالی ہمیں روزے کا مقصد سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. ماشاءاللہ حضرت علامہ ڈاکٹر محمد اشرف آصف جلالی صاحب چند دن پہلے جب بیرونی دورے کے لیے روانہ ہوئے تو میں نے اسی وقت جب ایئرپورٹ جا رہے تھے میں نے فون کیا. میں نے کہا ماشاءاللہ یہاں آپ کی بڑی ضرورت ہے لیکن وہاں بھی آپ بڑے ماشاءاللہ ہم مشن کے لیے جا رہے ہیں، اللہ تعالیٰ خیریت سے جائیں. اور ماشاءاللہ اللہ کا فضل ہے اب ماشاءاللہ انہوں نے جو محنت فرمائی اور ادارہ صراط مستقیم کے جو مبلغین ہیں جو کام کر رہے ہیں ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ سب کو جزائے خیر عطا فرمائے.
دوست احباب کی خدمت میں بھی میں گزارش کروں گا کہ جیسے پہلے ماشاءاللہ پچھلے سالوں میں تشریف لاتے رہے ہیں اسی طرح تشریف لایا کریں انشاءاللہ۔ علماء کرام ہر گلیرا رنگ و بوئے دیگرس، ہر پھول کی اپنی خوشبو ہوتی ہے، علماء اہل سنت کے بیانات سنیں گے ایمان تازہ ہوگا۔ ادارہ صراط مستقیم گجرانوالہ کے حضرات کو بھی، اراکین کو بھی میں خراج عقیدت پیش کرتا ہوں، اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر عطا فرمائے، حاضرین کی تمام نیک حاجتیں پوری فرمائے۔ وہ آخر الدعوان الحمدللہ رب